السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، میرا نام وسیم عباسی ہے اور آج ہم 3 ایشوز پہ بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جی آغا خان کون تھے اور آج پاکستان میں پروٹوکول کیوں مل رہا ہے۔ پرنس رحیم آغا خان آئے ہیں، صدر پاکستان استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ گئے ہیں اور جناب صدر نے ان کو عشائیہ دیا، جس میں آرمی چیف بھی موجود ہیں، پرائم منسٹر بھی موجود تھے۔ صبح ناشتے میں پرائم منسٹر نے دیا، ان کے نام ان کے والد کے نام کی سٹیمپ جو بنی تھی، ٹکٹ جو یادگاری ایشو ہوا وہ دیا گیا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان پر اس فیملی کے کتنے احسانات ہیں اور پاکستان کے قیام میں ان کا کیا کردار ہے۔ بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں، ذرا سنیے گا۔ دوسری خبر ہم آپ کو بتائیں گے، جو بڑی خبر ہے وہ ظاہر ہے کہ ایران نے انکار کر دیا جی انرچ یورینیم کو باہر بھیجنے سے۔ اس حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں، تو کیا آرمی چیف اب وہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ خبریں تو عرب میڈیا نے اور کچھ اور العربیہ نے اور جگہوں سے چل گئیں کہ جی پاکستان کے آرمی چیف وہاں جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان سے کنفرم نہیں ہوا اور محسن نقوی ابھی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں اور ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس پہ بات بھی کریں گے، یہ ضروری بات ہے۔ اور تیسری یہ بات کہ اورنگزیب جو وزیر خزانہ ہیں ان کو لائیو ٹی وی پہ کیوں نہیں چلایا تھا، اس پہ بھی بڑی دلچسپ تفصیل سامنے آئی ہے۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، بریکنگ نیوز کی طرف بعد میں آئیں گے، میرا خیال ہے پہلے یہ آپ کو بتاتا ہوں بڑی دلچسپ بات۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے دورے پہ پرنس رحیم آغا خان آئے ہوئے ہیں۔ پرنس کریم آغا خان کا اپنا نام شاید سنا ہوگا، رحیم آغا خان ان کے بیٹے ہیں اور اب وہ ان کو اسماعیلیوں کے روحانی پیشوا قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پچھلے وہ تھے، ان کے والد کی وفات کے بعد وہ اب روحانی پیشوا ہیں، اور وہ جب پاکستان کا لینڈ کیے ایئرپورٹ پر، پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ صدر زرداری خود ان کو لینے کے لیے گئے ہیں۔ گارڈ آف آنر دیا گیا، فرسٹ لیڈی جو ہیں آصفہ بھٹو جو ان کی بیٹی ہیں صدر زرداری کی، وہ بھی گئیں اور ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا۔ پھر اسٹیٹ بینکویٹ ہوا ایک، یعنی کہ بہت بڑا ان کو عشائیہ دیا گیا، جس میں پاکستان کی تمام لیڈرشپ کو بلایا گیا، پاکستان کے پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل عاصم منیر، باقی تمام وفاقی وزراء وہ سب موجود تھے اور بہت گرینڈ قسم کی ان کو ریسیپشن دی گئی، ریڈ کارپٹ ویلکم کیا گیا۔ آج صبح جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ان کو ناشتے پہ بلایا، وہ بھی بہت گرینڈ قسم کا ناشتہ کیا گیا۔ پھر ان کو ایک جگہ جا کے ان کو وہ پیش کیا گیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ جی پاکستان نے ایک یادگاری ٹکٹ ایشو کیا تھا جو پرنس کریم آغا خان کی وفات کے موقع پر ان کی پاکستان کی خدمات کے حوالے سے، وہ بھی ان کو پیش کیا گیا۔ اور میں پچھلے سال ایوان صدر میں تھا جب ان کو نشان پاکستان دیا گیا تھا، اس وقت یہ روحانی پیشوا نہیں بنے تھے اور بیٹے تھے پرنس کریم آغا خان کے، لیکن اب پہلا ان کا یہ دورہ ہے بطور روحانی پیشوا اپنی کمیونٹی کے، جو ان کی کمیونٹی ہوتی ہے اسماعیلی شیعہ ہوتے ہیں، ان کی اپنے نظریات اور عقائد ہیں، مگر آج ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ یہ وہ کیا ہیں ظاہر ہے، لیکن پاکستان پر اس خاندان کے کتنے احسانات ہیں اور کیوں اتنی پاکستان کی پوری سٹیٹ ان کو اتنا کیوں دیتی ہے احترام، میں آپ کو بتاؤں گا تو شاید آپ کہیں کہ اس سے بھی زیادہ احترام دینا چاہیے۔ حال ہی میں یہ بھی ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ اسلام آباد میں جو پیس ٹاکس ہوئے تھے، سرینا ہوٹل کے بھی یہ مالک ہیں، پاکستان میں آغا خان فاؤنڈیشن انہیں بنائی ہے، آغا خان ہاسپٹل، آغا خان یونیورسٹی، سب کچھ ان کا ہے، جو بہت ہائی کوالٹی کے ادارے پاکستان میں اسٹیبلش کیے ہیں، جو اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بہت اچھی کوالٹی کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور بہت اچھی کوالٹی کا علاج ہو رہا ہے، تعلیم کے شعبے میں بہت کام ہے۔ تو جو یہ ان کی طرف سے جو ان کو اعزاز دیا گیا، تو ان کو کیوں اتنا احترام دیا جاتا ہے؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1906 سے۔ پاکستان کے قیام کی بنیاد تو مسلم لیگ کے قیام سے ڈلی گئی تھی، تو مسلم لیگ کی جو قیام ہوا تھا، اس کے جو مسلم لیگ کے پہلے سربراہ بنے تھے 1906 میں، وہ سر آغا خان تھے، سر آغا خان سوم، ان کو سر کا خطاب بھی دیا گیا تھا اور آغا خان سوم ان کو قرار دیا گیا تھا۔ آغا خان سوم تھے، مطلب ان کا خطاب تھا، اور آغا خان سوم جو ہے وہ مسلم لیگ کے پہلے سربراہ بنے تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا، اور جب پاکستان صرف ایک خواب تھا تو سر سلطان محمد شاہ ان کا نام تھا، جن کو آغا خان سوم بھی کہتے ہیں، وہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑی تھی۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی تو سر آغا خان سوم اس کے پہلے صدر بنے۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ کو پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے مالی رقوم بھی دیں، ظاہر ہے بہت امیر فیملی ہے، ہمیشہ سے امیر ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پھر انہوں نے بہت پاکستان کی مدد کی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اسٹیبلش کرنے میں، اقوام پاکستان جب بنا اس کے وقت ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے، بہت سارے لوگوں نے خدمات دی تھی، اس میں بھاولپور کے نواب بھی تھے عباسی سر صادق، اور یہ فیملی بھی تھی جو پاکستان میں بڑھ چڑھ کر وہ کر رہی تھی۔ اور جب پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر
تسلیم کروانے اور معاشی طور پر مستحکم کروانے کے لیے کردار ادا کرنا تھا تو آغا خان سوئم نے بڑا کردار ادا کیا تھا. پھر اس کے بعد جو آغا خان پرنس کریم آغا خان ہیں، کہتے ہیں کہ گوادر جب پاکستان نے عمان سے خریدا تھا اس وقت انہوں نے پاکستان کے لیے کردار ادا کیا تھا اور اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا. پیسے پاکستان کے پاس اتنے نہیں تھے اور وہ انہوں نے اس میں کردار ادا کیا. اور پھر اس کے بعد پاکستان کے دوران تو بظاہر ہے گلگت بلتستان میں آغا خان ہسپتال بنے اور جو باقی یہ ساری چیزیں جو بنی ہیں، ثقافت کے حوالے سے بہت زیادہ کردار ادا کیا پاکستان کی ثقافت کو زندہ کرنے کے حوالے سے. صحت کے شعبے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا گلگت بلتستان میں بہت سارے انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کام کرتے ہیں. اب جو ہے وہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 1905 کا جو زلزلہ آیا تھا اس میں مجھے یاد ہے کہ ان کے کوئی 8 ہیلی کاپٹر تھے، سینٹرل ایشیا سے وہ آئے اور وہ پاکستان میں امدادی کارروائیوں میں حصہ لیتے رہے. تو پاکستان پہ جب مشکل وقت آئے تو یہ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. ابھی جب یہ اسلام آباد میں پیس ٹاکس ہو رہے تھے تو سرینا ہوٹل میں جو تقریب ہوئی اور جو 2 دن تک لوگ رہے اور پورا ہوٹل بک کیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے، اس پورے کا بل انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں لیتا حکومت پاکستان سے، یہ پیس کے لیے میری کنٹریبیوشن ہے. تو بیسیکلی محبت 2 طرفہ ہے، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی خدمات کی قدر کرتا ہے. ظاہر ہے یہ تو پوری دنیا میں ان کی NGOs کام کر رہی ہیں، پوری دنیا میں خدمات انجام دے رہی ہیں، ان کے فلانتھروپک انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے تعلیم کے شعبے میں کام کیا، جنہوں نے مطلب صرف یہی نہیں کہ پیسے لگائے، چیریٹی کی، لنگر لگا دیے، نہیں، انہوں نے لوگوں کو امپاور کیا ہے. اور پاکستان میں جو ان کی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو بہت امپاور کیا گیا. سرینا میں جابس، ہر جگہ جابس دی گئیں اور صرف انہی کو نہیں بلکہ بائی ایکسٹینشن پورے پاکستان کی خدمت کی اور کمیونٹی کو اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل عزت دینی چاہیے تھی اور یہ اس عزت کے مستحق ہیں اور پاکستان کو ایسے لوگوں پہ فخر ہے. ظاہر ہے اس ملک کے ساتھ جو مخلص ہیں تو ان کو عزت بھی اس ملک کو دینی چاہیے. اچھا جی، اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے پاکستان کی عزت کی بات آ رہی ہے. تو جو مذاکرات پاکستان کروا رہا ہے اس کے لیے بڑی پاکستان کو عزت مل رہی ہے مگر رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں. آج العربیہ جو ہے سعودی عرب کا اخبار ہے اس کی خبر تھی اور عرب میڈیا کے مطابق کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ ایران جا رہے ہیں. ابھی تک کنفرم نہیں ہوا. ISPR سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ابھی تک ہمیں یہ کنفرم نہیں ہے اور یہ اسپیکولیٹو چیزیں چل رہی ہیں ابھی، یعنی طے ہونا ہے، آج طے ہونا ہے کہ انہوں نے جانا ہے کہ نہیں جانا. کہا یہ جا رہا ہے کہ آرمی چیف اس لیے جائیں گے کہ جی وہ ایک صفحے کا لیٹر آف انٹینٹ سائن ہوگا کہ 30 دن تک ہم مذاکرات کریں گے، 30 دن تک کے لیے ہاسٹیلیٹیز روک دیں گے، اب نئے ہرموز کھول دی جائے گی. ان بنیادوں پر پھر آگے لانگ ٹرم مذاکرات ہوں گے، نیوکلیر پہ کیا کرنا ہے، باقی کیا کرنا ہے. تو یہ آرمی چیف کا جانا تھا. لیکن رائٹرز نے ابھی خبر دی ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں اس وقت، جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی، انہوں نے کہا کہ جی جو افسودہ یورینیم ہے، جو انریچڈ یورینیم ہے، وہ ملک سے باہر نہیں جائے گی اور ایران میں ہی رہے گی. کیونکہ پہلے ڈیل ہو رہی تھی کہ جی چائنا چلی جائے، امریکہ چلی جائے، رشیا چلی جائے، کہیں چلی جائے. یہی امریکہ چاہتا ہے کہ ایران میں افزودہ یورینیم نہ رہے. ایران 15 سال کم از کم یا 20 سال موریٹیریم ہو اور وہ ایران جو ہے وہ مزید انرچ نہ کرے، یورینیم کو افزودہ نہ کرے اور نیوکلیر پروگرام سے پیچھے ہٹ جائے. باقی امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں ان کے ساتھ سوائے انرچ یورینیم کے، باقی وہ ڈیل کرنے کو تیار ہے کیونکہ ٹرمپ صاحب خود پھنسے پڑے. تو وہ اب انرچ یورینیم پہ نہیں مان رہے تو ڈیل بھی کھٹائی میں پڑ گئی ہے. یہ ایران پھر ڈٹ گیا ہے اور یہ ڈٹ جانا جو ہے وہ پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے، ان کے لیے پالیسی ٹھیک ہے نہیں ہے. جنرل احمد وحیدی جن سے کل ملاقات بھی کی تھی محسن نقوی صاحب نے، ہی از کالنگ شاٹس، وہی سب وہاں پہ سارا کردار ادا کر رہے ہیں. تو اگر وہ مان جاتے ہیں، سپریم لیڈر ان کے لیڈر ہیں اور سپریم لیڈر ڈائریکٹلی IRGC کو کنٹرول کرتے ہیں، تو اگر وہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا. اگر ایسا ہی رہا تو پھر اسٹیل میٹ ہوگا اور بہت تباہی آئے گی. آپ کو پتہ ہے اکنامک تباہی کم از کم ضرور آئے گی کہ جس سے پاکستان جیسے ممالک کے لیے پہلے ہی مہنگائی اور باقی معاملات ہیں تو وہ تو دعا کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بات ہو جائے. جو امیدیں لگائی جا رہی تھیں وہ یہ ہیں کہ اسی ہفتے میں ڈیل ہو جائے گی، یہ والی ڈیل ہو جائے گی، یعنی کہ پکی ڈیل نہیں لیکن یہ ڈیل کہ 1 مہینے میں مذاکرات کر لیں گے اور 1 مہینے تک دونوں اپنا ہرموز کھول دیں اور لوگ سپلائی یعنی کاروبار زندگی کو چلا دیں. تو ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ یہ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور اب جو ہے یہ جو رائٹرز کی نئی سٹوری آئی ہے اس سے معاملہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے. اب آتے ہیں تیسری خبر کی طرف اور وہ بڑی دلچسپ خبر ہے جی کہ ذرائع کے مطابق مختلف ٹی وی چینلز جو ہے وہ جو وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب ان کو لائیو نہیں چلاتے. اچھا باقی سب کا تو مجھے نہیں پتا، میں تو ایک ایونٹ میں نے دیکھا کہ سمر ٹی وی ہے، اس میں جو ہے وہ جو وزیر مملکت برائے خزانہ ہے بلال اظہر کیانی،
ان کو تو لائیو دکھایا جاتا ہے لیکن اورنگزیب صاحب کو نہیں دکھایا جاتا اور باقاعدہ طور پہ یہ پالیسی کے تحت نہیں دکھایا جاتا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا وجہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید آپس کے کوئی معاملات ہیں یا یہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اورنگزیب صاحب کو سے خوش نہیں ہے اور ان کی جو ہے ان کو دکھایا بھی نہیں جاتا. اس سے پہلے شہباز رانا صاحب نے خبر بھی دی تھی ایکسپریس ٹریبیون میں کہ اورنگزیب صاحب سے بجٹ لے کے دے دیا گیا وزیر خزانہ یعنی ڈپٹی وزیر خارجہ جو ہیں ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب جن کو ہمیشہ سے اکانومی کا شوق بھی ہوتا ہے اکانومی بھی چلانے کا اور میٹنگز بھی کرتے ہیں ان کو دے دیا گیا ٹیکس پروپوزل جو بجٹ کی ہیں. لیکن ظاہر ہے وزارت خزانہ کی طرف سے اس کی تردید آئی تھی کہ جی ایسا نہیں ہوا بلکہ بس پروپوزل ہیں وہ ایک تھرڈ آئی چاہیے ہوتی ہے دوبارہ ایک رائے لینی ہوتی ہے تو اس لیے لی جا رہی ہے. لیکن اب مجھے یہ حیرت ہوئی کہ لائیو بھی نہیں چلایا جا رہا ان کو ٹی وی چینلز بھی ان کو کوریج نہیں دے رہے. تو یہ ایک حیرت انگیز بات ہے. وزیر خزانہ ہیں بجٹ لے کے آ رہے ہیں لیکن ان سے اب حکومت ناراض ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے ٹیکس کلیکشن میں بھی ہر چیز میں جو ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے تاجروں سے 100 روپے ٹیکس لینا تھا وہ بھی نہیں لے سکے. جو انڈائریکٹ ٹیکس ہیں ان کی بھرمار ہے بجلی سے ٹیکس پانی سے ٹیکس پٹرول سے ٹیکس. لیکن جو ڈائریکٹ ٹیکس لینا ہے جو امیروں سے لینا ہے ٹیکس اور غریبوں کو نہیں نچوڑنا وہ نہیں ہوا اور جو بڑے خواب تھے وہ پورے نہیں ہوئے اور اس وجہ سے ان کے حوالے سے ناراض ہے. ویسے تو پوری حکومت کی ناکامی ہے ان کی خالی اکیلی کیوں ناکامی ہوگی باقی حکومت کیا کر رہی ہے کتنا ایک لوگوں کے درد کا درما کر رہی ہے یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے. مہنگائی کتنی ہو چکی ہے سب کو پتہ ہے کہ اس وقت لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں. جتنی فکر ہونی چاہیے اس سے کم فکر ہے. ٹھیک ہے انٹرنیشنل حالات خراب ہیں جنگ کے حالات ہیں لیکن جو حکومت اتنی فکر عوام کی جتنی نظر آنی چاہیے نا وہ نظر نہیں آتی. ابھی کل ایک بات چل رہی تھی کہ جی وزارت پٹرولیم نے کہا ہے کہ جی آپ پٹرول کی قیمت یہ جو لیوی ہے اس کو 50 روپے کم از کم کریں جب تک کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہوئی ہیں کیونکہ اس سے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے نہ کوئی چیز خریدی جا رہی ہے. اکانومی کیسے چلے گی جب قوت خرید لوگوں کی نہیں ہوگی. تو جو لوگوں کو اب اتنا مہنگا پٹرول ہوگا اس کے بعد ہر چیز اتنی مہنگی ہو جائے گی تو پھر اکانومی کا پہیہ ہی بیٹھ جائے گا. آپ کہاں سے ٹیکس کلیکٹ کریں گے. تو یہ نااہلی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وزیر خزانہ کو خالی نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ان کا قصور ہے وہ ہے لیکن باقی حکومت کیا کون سا کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہی ہے یہ بھی دیکھ لیں. سوائے اس کے کہ جو خارجہ محاذ پہ پاکستان کو کامیابی ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی بڑی عزت ہوئی ہے خارجہ اور دفاعی محاذ پر جو کہ نظر آ رہی ہے نا. 10 مئی کو جنگ ہم نے جیتی ہے پچھلے سال خارجہ محاذ پہ ہم نے سیز فائر کروایا ہے ساری دنیا نے دیکھا ہے اور پوری دنیا پاکستان کی عزت ہوئی ہے لیکن مہنگائی کم نہیں ہوئی اور لوگ تنگ ہیں. یہ بات صحیح ہے. تو جو صحیح ہے وہ صحیح کہنی چاہیے جو غلط ہے وہ غلط کہنی چاہیے. اچھا جی چھوٹا منہ بڑی بات آخر میں چلتے چلتے کوئی ایسی بات بھی کر لیں جو کہ ہمارے دنیا کے علاوہ آخرت کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے. ایک ریکارڈ پہ رہتی ہے ہمیشہ اور کہتے ہیں اس محفل میں برکت ہی نہیں ہوتی جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو. تو وہ جو ہمارے مولانا یونس صاحب ہیں انہوں نے مجھے بھیجی تھی آج ایک آیت ہے اس کا ترجمہ وہ سنا دیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهِ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. تو اس حوالے سے اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے تورات میں یہودیوں پر لازم قرار دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں بھی برابر کا بدلہ ہے. تو اس حوالے سے یہ آیت ہے جس کا مفہوم ہے. جتنے الفاظ میں نے پڑھے ہیں اس ڈر سے کہ کوئی غلطی نہ ہو تو میں نے باقی نہیں پڑھا لیکن یہ وہی بات ہے جو پرسوں ہم نے کی تھی کہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے یورپی یونین کا اور جو سزا ہے وہ اسلام میں سزائے موت ہے اور لیکن آپ سزائے موت ختم کر دیں یہ نہیں ہو سکتا. جو اسلامی سزائیں ہیں ان کی ایک ڈیٹرنس ویلیو ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی میں اوور آل بگاڑ نہیں پیدا ہوتا اور بھلائی پیدا ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو اسلامی احکامات ہیں اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے پریمبل میں بھی اسلام کا ذکر ہے تو ہم اسلام کے خلاف تو نہیں جا سکتے اور نہ ہونا چاہیے اور کیپٹل پنشمنٹ جو ہے اس میں بالکل لوگوں کی زندگی ہے جس طرح کے قرآن کے احکامات ہیں جس کے مطابق اگر قصاص ہوگا تو حیات ہوگی زندگی ہوگی اگر قصاص نہیں ہوگا تو لوگ قاتل دندناتے پھریں گے معاشرے میں. تو یہ ایک آج کی بات تھی میں نے کہا آپ کو کر دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے ہیں آج کا سچ.